بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اس اپریل کے مہینے میں یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے والے ہیں؟ اور کیا مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے والے ہیں؟ اور کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہی؟ کیا 4 بچڑے، سرخ بچڑے، لال گائے، جن کا انتظار یہودی 2000 سالوں سے کر رہے ہیں، ان کی قربانی وہ کریں گے، وہ مل چکے ہیں؟ اور یہ 4 گائے، لال بچڑے، سرخ لال بچڑے، اس کی کہانی کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر یہ باتیں بہت ہی گردش کر رہی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا واقعی جو ان کی زام ہے، جو ان کا گمان ہے، جس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، کیا اسلامی نقطہ نظر بھی یہی ہے؟ یہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کیا پہلو ہے، آخر میں بتاؤں گا۔ پہلی بات، سرخ بچڑے، لال بچڑے، اس کی کہانی کیا ہے؟ یہودیوں کے زام کے مطابق، یہودیوں کے اس کے جو ان کے خیالات ہیں، ان کے مطابق کہ یہودی 2000 سال سے ان سرخ بچڑوں کی قربانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سرخ بچڑے فی الحال اس شرائط کے مطابق مل نہیں پا رہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ابھی حال ہی میں ٹیکساس امریکہ کے شہر سے وہ بچڑے، سرخ بچڑے مل چکے ہیں جو ان کے زام کے بالکل مطابق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایک بال بھی کسی دوسرے کلر کا نہ ہو، وائٹ بلیک نہ ہو، اس کا کور تک، اس کا ہر بال سرخ ہو، اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد پاس کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 بچڑے جو ٹیکساس سے ملے ہیں وہ ان کے اس کے مطابق ہیں، ان کو پاس بھی کیا جا چکا ہے، اور یروشلم بڑی قیمت، کئی ہزار، پتہ نہیں کئی لاکھ ڈالر دے کر ان کو خریدا جا چکا ہے۔ تو یہودیوں کے نظام کے مطابق ان 4 بچڑوں کی قربانی کی جائے گی، اور کہاں کی جائے گی؟ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے قریب قربانی کی جگہ ہے، وہاں کی جائے گی۔ قربانی کے بعد ان کی تمام بدن کو، یعنی گوشت کو، چمڑے کو، ہڈیوں کو، گوبر کو، سب کو جلایا جائے گا۔ اس جلانے کے بعد اس راکھ کو پانی میں ملا کر، اس سے جو یہودی کے بڑے بڑے ہیں، جو ربی ہیں، ان کے علماء ہیں، وہ اس سے اس کا غسل کریں گے، نہائیں گے۔ پھر یہ علماء اور یہ ربی ان کی اہل قرار پائیں گے کہ ابھی مسجد اقصیٰ کو گھرا کر اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ اس سے پہلے یہ یہودی لوگ ناپاک ہیں، اسی سے پاک ہوں گے۔ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصیٰ، اس کی تعمیر 2 بار تو یہ بخت نصر کے دور میں ایک دفعہ اس کو منہدم کیا جا چکا ہے، پھر دوسری دفعہ ٹائٹس کے دور میں اس کو منہدم کیا جا چکا ہے، اور ابھی تیسری بار مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دجال، جس کو وہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، اور اس کے بعد قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ آئیں گے۔ تو یہ ان کے نظام کے مطابق یہ سب کچھ اور اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ 4 بچڑوں کی قربانی اور ان کو وہاں ذبح کرنا، پھر سے پاک ہو جانا، اور پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یا نہیں ہے، بالکل نہیں کیا۔ البتہ قیامت کی جو نشانیوں میں بڑا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہودی کو غلبہ ملے گا، دجال بھی آئے گا، اور اس غلبے کے بعد پھر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، دجال سارے قتل کیے جائیں گے اور سارے مارے جائیں گے۔ یہاں تک تو بات درست ہے۔ بہرحال یہ تمام ان کی جو تیاریاں ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، اور شاید غزہ میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس کے متعلق تھوڑا سا کہہ دوں کہ اس وقت جو اس کی صورتحال ہے بہت ہی ابتر ہے، اور 33,000 یا 40,000 کے لگ بھگ جو ان کی باقاعدہ پرنٹ میڈیا پر نشر کیے جا رہے ہیں کہ اتنے شہید ہو چکے ہیں، اور جو گورنمنٹ اور ان کی طرف سے جو نشر نہیں بلکہ جو سوشل میڈیا پر اور جو پرسنل انفارمیشن سے جو اطلاعات ملی ہے وہاں کے عوامی اطلاعات سے، وہ تو لاکھ کے قریب شہید ہو چکے ہیں، اور اسی طرح لوگ اب جوان، بوڑھے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ شاید یہ جو صورتحال انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہ جو اتنا گرم بازاری کی ہوئی ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہو جو ان کی پالیسی، جو ان کا پلان ہے۔ بہرحال صرف بچڑوں کی قربانی اور یہ ان کا ذبح کرنے وغیرہ کا جو کہانی ہے وہ یہی ہے۔ باقی جہاں تک کہ ان کی خواہشات ہیں، ان کا زعم ہے، ان کا گمان ہے،
اسلامی نقطہ نظر سے میں نے بتا دیا، صرف اتنا ہے کہ دجال آئے گا اور دجال کا ظہور ہوگا. دجال ظاہر ہوا ابھی تک یا نہیں، تو اس بارے میں یہی کہا جائے گا کہ ابھی تک ظہور نہیں ہوا، کیونکہ دجال کے ظہور کی جو اور نشانیں ہیں ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ ان کی تیاری ہے، ان کے عزام کے مطابق تو باتیں شروع ہیں، لیکن جہاں تک اسلامی نقطہ نظر ہے تو فی الحال اس کا ٹائم باقی ہے، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا. بہرحال یہ تھی سرخ بچڑوں کی قربانی اور اس کے پیچھے کا کہانی کا پس منظر. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.